من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صلوات. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج یہ ہم سب کا بدلا ہوا لباس اور یہاں کا بدلا ہوا ماحول دلیل ہے اس بات کی کہ ہم روایت پرست نہیں ہیں. ہمیں صرف رونا نہیں آتا، مسکرانا بھی آتا ہے، ہنسنا بھی آتا ہے، لیکن ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری نشست و برخاست، ہماری تمام حرکات و سکنات پابند ہیں معصومین کی ان نگاہوں کی کہ جن کے مطابق ہم اپنے شب و روز کو مرتب کرتے ہیں. جب وہ ہمیں غم کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اپنی خوشی کو بھی مؤخر کر دیتے ہیں ان کے غم کے لیے، اپنی خوشیوں کو بھی ملتوی کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا غم ہماری خوشیوں سے کہیں زیادہ ہے. اور جب وہ ہمیں خوش ہونے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اپنے غموں کو بھی روک لیتے ہیں ان کی خوشی کے لیے. ہمارے اپنے مرنے والے کی میت بعد میں اٹھے گی، ان کی خوشی پہلے ہوگی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ دوسری قومیں اور اپنے بچوں کے اذہان میں بھی یہ سوالات آتے ہیں کہ آخر دن تک اتنا بدلا ہوا ماحول تھا کہ ہم گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے، آہو بکا کی صدائیں تھیں، نالہ و شیون، اور شام میں ایسا بدل گیا ماحول، تو یہ ایک ہی دن کے اندر اتنا فرق کیوں ہو گیا؟ دوسری قومیں تو بہت کرتی ہیں یہ سوال کہ صاحب ہم نے دن میں دیکھا تو آپ کی امام بارگاہوں کے اندر بڑا ماتم، بڑا گریا، اور ایسا گریا تو اب تک دیکھا نہیں. ہم نے کہا ہاں بھائی ہماری الوداعی مجلس تھی. کہا الوداعی مجلس تھی، یہ شام میں کیا ہو گیا
کہ قہقہے ہیں، مسکراہٹیں ہیں، ہنسی ہے، نعرے ہیں، یہ بدل کیوں گیا؟ تو میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ چونکہ ہماری ہر چیز پابند ہے ہمارے معصوم کے عمل کی. جب ہماری معصومہ رو رہی تھی تو ہم بھی رو رہے تھے. آج شہزادی مسکرا رہی ہیں تو ہم نے بھی اسے عید زہرا کا نام دے دیا. بابا تو بڑا سلوات پڑھیں آپ حضرات. ہاں، آپ ذرا پتہ چلا کہ جشن کا سا ماحول ہے. نام علی کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جشن ہو رہا ہے. جشن چاہے کوئی سا بھی ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آج 9 ربیع الاول کی تاریخ کس اہمیت کی حامل ہے بزرگ بہتر جانتے ہیں. چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. چونکہ آج کی تاریخ وہ ہے کہ جو امام 35 برس تک روتا رہا وہ آج مسکرایا ہے. اور ہمارا یہ امام سیرت پہ عمل کر رہا ہے اپنی جدہ ماجدہ کی. جیسے شہزادی کونین اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ روتی رہی، ایسے یہ امام بھی 35 برس تک روتا رہا. لیکن یہ امام لبوں پر تبسم آیا، مسکرائے. امام مسکرائے کیوں؟ اس لیے کہ آج مختار نے اپنا عہد پورا کیا. آج مختار نے اپنا وعدہ پورا کیا. جو قسم کھائی تھی مختار نے کہ میں کربلا کے بڑے سرغنوں کے سر کاٹ کے کچھ تحفوں کے ساتھ امام کی خدمت میں بھیجوں گا. آج کی وہ تاریخ ہے کہ آج وہ تحفے امام کی خدمت میں پہنچے. 3 کٹے ہوئے سر ایک تھیلی کے اندر رکھ کے، جن میں ایک عمر سعد ملعون کا سر تھا، دوسرا شمر بن ذوالجوشن کا سر تھا، اور تیسرا عبید اللہ ابن زیاد کا سر تھا. اور ان تینوں سے بڑھ کے ایک چوتھے سر کی تمنا تھی جسے اس وجہ سے مختار نہ کاٹ سکے کہ یزید پہلے ہی واصل جہنم ہو گیا، ورنہ حقیقت میں وہ سر بھی ان سروں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ان سروں کو کاٹنے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں، اس لیے کہ ایک ہے عمر سعد جو بہنوئی ہے حضرت مختار کا. میں نے عرض کیا لیکن مخصوص تاریخ ہے، اس کی مناسبت سے تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں. اگر آمادہ ہوں سننے کے لیے تو ایک بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. محرم 67 ہجری فرات کا کنارہ، کربلا کے واقعے کے صحیح 6 سال کے بعد. یہ 6 سال کیسے پلکوں میں گزر گئے معلوم ہی نہیں ہو سکا. 6 سال پہلے جو کربلا میں کھڑے ہوئے اپنے ظلم کے اوپر فخر کر رہے تھے، 6 سال کے بعد 9 مہینہ حکومت رہی مختار کی. 9 مہینے کی حکومت میں 10 محرم 67 ہجری فرات کے کنارے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے قتل کے ساتھ یہ مختار نامے کا سلسلہ مکمل ہوا اور مختار کا انتقام پورا ہوا. اور یہ کٹے ہوئے سر امام کی خدمت میں بھیجے، جو آج کی تاریخ 9 ربیع الاول کو امام کی خدمت میں 67 ہجری میں پہنچے. بڑی دشواریاں پیش آئیں. ان تینوں سروں کو کاٹنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ جس وقت مختار کی حکومت ہو گئی
تو اب سب لوگوں نے، سارے دشمنوں نے اپنے آپ کو روپوش کرنا اور چھپانا شروع کر دیا. تو اب انہیں نکالنے کے لیے، چوہوں کو ان کے بل سے نکالنے کے لیے مختار نے ایک تاثر دیا کہ ہم نے جو حکومت حاصل کی ہے تو ہمارا مقصد انتقام ہے ہی نہیں. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تخت ہمیں مل جائے، یہ تاج ہمیں مل جائے، یہ حکومت مل جائے. یہ الزام آیا جناب مختار پہ کہ وہ تو تخت اور تاج کی وجہ سے انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا. وہ الزام اس لیے آیا کہ انہوں نے خود یہ تاثر دیا حکومت حاصل کرنے کے بعد، اس لیے کہ اب سب چھپ چکے تو قتل کسے کریں. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا اور دعوتیں کرنا شروع کی. جو ذرا کم مجرم تھے ان کی جب انہوں نے دعوتیں کھائی تو انہوں نے پیغام بھیجا انہیں، ارے تم بغیر وجہ کے وہاں پہ چھپے ہوئے ہو، ہم تو یہاں بریانی اور مرغے کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا واہ، کارنامہ سارا ہم نے انجام دیا اور دعوتیں تم اڑا رہے ہو. تو وہ سب نکل نکل کے وہاں پہ آنے شروع ہوئے. جب سب ایک جگہ آ گئے، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. اب انتقام کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے لیے کچھ ایسی سفارشیں تھیں کہ اگر اس وقت ان سفارشوں کو نہ مانا جاتا تو بڑا مشکل تھا کہ یہ حکومت باقی رہ جاتی. انہی میں سے ایک مضبوط سفارش عمر ابن سعد کے لیے تھی، جو مختار کا بہنوئی تھا. حالانکہ بہنوئی ہونے کی وجہ سے آپ کے ظاہر ہے کہ آپ نے تو انتقام کے لیے یہ سارا انقلاب بپا کیا تھا، مگر خود اب کیسے جملے کو عرض کروں، مولا علی کا ایک بھانجا وہ خود سفارش لے کے آیا ہے کہ اس سے میرے بزنس ٹرمز ہیں، لہذا اسے جو ہے امان نامہ لکھ دیجئے. اب کربلا کا اتنا بڑا مجرم، اسے کیسے امان نامہ لکھ کے دے دیا جائے؟ لیکن مصلحت کو سمجھتے ہوئے آپ نے ایک امان نامہ لکھا، جس کے پہلے جملے کے اندر کچھ اس طرح کے فقرے تھے کہ تم حدس نہیں کرو گے، اور اس کا ظاہری طور پر تو مطلب یہ تھا کہ تم ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے. لیکن بعد میں جب کسی نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، جب کسی نے جب امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا مختار نے تو امان نامہ لکھ کے دے دیا تھا، تو ان کی نیت کو کیسے صحیح سمجھ لیا جائے؟ تو امام نے کہا کہ تم سمجھے نہیں، اصل میں مختار نے جو امان نامہ لکھا تھا وہ بڑا تکنیکی تھا. اس کے اندر جو پہلا فقرہ تھا اس کا بظاہر مطلب تو یہ تھا کہ تم ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے، لیکن اس کا اصل میں مفہوم یہ تھا کہ تم بیت الخلا نہیں جاؤ گے. نہیں غور کیا میں نے کیا عرض کرنا؟ یعنی اگر تم بیت الخلا چلے گئے، اب بیچارہ کوئی دائمی قبض کا مریض ہو اور وہ کہ جو ہر وقت، لہذا امان تو اسی وقت ٹوٹ گئی تھوڑی دیر کے بعد. لیکن انتظار تھا اس وقت کا کہ جب جو دور دور نکلے ہوئے پہلے انہیں قتل کر دیا جائے. اس لیے کہ ایک سب سے بڑا سرغنہ شمر وہ فرار ہو چکا تھا. اور وہ کیسے فرار ہوا وہ بھی عجیب داستان ہے. ساری ذمہ داری تھی عبداللہ ابن کامل کے اوپر، اس لیے کہ وہ کوتوالے شہر تھے. قسم کھائی ہوئی ہے شمر کے سر کی، ابن زیاد کے سر کی اور عمر سعد کے سر کی. تو عمر سعد تو یہیں پہ ہے، لکھ دیا دیکھو تم سازش نہیں کرو گے، تم یہ نہیں کرو گے، اپنے گھر سے نہیں نکلو گے، لوگوں سے نہیں ملو گے، بس اپنے گھر کے اندر قید ہو کے رہو گے. تو امان نہیں دی تھی، اصل میں مختار نے ہوم اریسٹ کر دیا تھا، نظر بند اپنے گھر کے اندر، بس یہیں پہ رہو، باہر نہ نکلنا یہاں سے. اور شمر اس انداز سے نکل گیا کہ راتوں رات اس نے ایک باحجاب عورت کی صورت بنائی، باقاعدہ اتنی اتنی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پورا جو ہے نقاب، پورا برقع پہن کر اپنے غلام کو اپنا شوہر بنایا اور اس کو لے کر اب یہ نکل رہا ہے. اس سے پہلے کبھی عرب میں ایسا واقعہ ہوا نہیں تھا، لہٰذا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب جب یہ نکل رہا ہے تو روکا سپاہیوں نے، رکو کہاں جا رہے ہو؟
اس کا غلام جلدی سے آگے بڑھا. اس نے کہا خیر سے, میری زوجہ ہے, یہ امید سے ہے, میں اسے اس کے میکے پہنچانے جا رہا ہوں. اب آپ غور کریں, آج یہ بات سننا بڑا, آپ سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں, لیکن ذرا اس وقت کا اندازہ کیجئے کہ جب عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہو, اس وقت کوئی مرد عورت کا بھیس بنا کے نکل جائے. اب وہ بھی خاموش ہو, کہنے لگے اچھا بھائی چلے جاؤ اگر ایسا ہے تو. نتیجہ یہ ہوا کہ اس تکنیکی چکر میں یہ نکل گیا اور بعد میں اطلاع آ گئی کہ صاحب شمر تو فرار ہو گیا. اب جناب مختار نے کوتوال شہر کو بلایا اور کہا عبداللہ ابن کامل شمر تو ابھی اپنے تیرے کیسے ہو گیا, کیسے نکل گیا, بہت پچھتا رہے ہیں. کہنا کہ آقا مجھے اجازت دیجئے, میں اسے پکڑ کے لاؤں گا. وہ یہ تیزی سے اپنے سواروں کو لے کے اسے گرفتار کرنے کے لیے نکلے. یہ ذرا تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ آگے نکل چکا ہوگا, مگر وہ یہاں سے نکل کے پاس میں جو یہودیوں کی بستی تھی وہاں جا کے چھپ گیا, اور وہاں اس کی ملاقات ہوئی قاضی شریح سے. یہ سارے واقعات بیان کر چکا ہوں, صرف آج کی تاریخ کی مناسبت سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. قاضی شریح سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا دیکھو مختار کبھی بھی یہاں پر بھی آ سکتے ہیں, تم ایسا کرو جلدی سے شام سے اپنے لیے مدد منگاؤ, ایک قاصد کو روانہ کرو. اب قاصد کہاں سے آئے, تو انہوں نے وہیں کے یہودی کو ایک کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تم ہمارا خط لے کے جاؤ. وہ مانگ رہا تھا 1500 درہم, انہوں نے دیے 500 درہم. وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا, انہوں نے لے کے, بڑا سردار تھا نا, اچھی طرح سے اس کی خاطر کی تو کہا کہ جاؤ لے کے. اب اس نے خط تو لے لیا اور مجبوری میں وہ 500 درہم بھی قبول کر لیے, مگر یہ کہتا ہوا چلا وہاں سے, اتنا بڑا سردار ہے, کہنے کو اتنا بڑا ہے, کہا میں 1500 درہم کا, دیے ہیں 500 اور اتنی دور مجھے بھیج رہا ہے. اب جو بھی ملے اس سے کہے کہ بھائی اتنا بڑا سردار ہے, 500 درہم دیے, اتنا بڑا کام کرانا چاہتا ہے. جو بھی مل رہا ہے اس سے یہ کہہ رہا ہے بھائی ادھر سے یہ نکلے ہوئے اور ادھر سے یہ قاصد آ رہا ہے, دونوں کی ملاقات ہو گئی. اس نے دیکھا یہ بھی کوئی بڑا سردار جا رہا ہے عبداللہ ابن کامل کو, اور ان کے پاس آگے کہا اتنا بڑا سردار ہے, 500 درہم دیے اور کام لے رہا ہے 1500 کا کیا کام ہے. کہنے لگے یہ خط دے کے بھیجا ہے مجھے. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ شام. اچھا 500 درہم, بڑا کنجوس ہے, ہم تمہیں 2000 دیں گے, وہ کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا. اب یہودی تو وقت پڑنے پہ اپنے باپ کو بھی بھیج دے. غور کر رہے ہیں آپ, کہا جانا بھی نہیں پڑے گا, وہ 2000 ملیں گے. کہو یہ 500 بھی تمہارے جو مل گئے. اب اس نے حساب لگانا شروع کیا, کہنے کرنا کیا ہوگا. کرنا یہ ہوگا کہ بتا دو کہاں پہ چھپا ہوا ہے. کہا آپ کیا کریں گے. کہا تم بتا دو. کہا ایک شرط پہ بتاؤں گا, کم وقت نے مجھے مارا بہت ہے. غور کرنا ہے آپ, میں بتا تو دوں گا آپ کو, لیکن جب ماریں گے اسے تو 2-4 میری طرف سے بھی. بات طے ہو گئی. یہ اب لکھا ہوا یہ ہے کہ جب یہ وہاں سے چلے تو اس سے تو امید ہی نہیں تھی, اس لیے کہ اتنا بڑا سردار جو اتنا اکڑ رہا تھا, جس نے کتنے ظلم کیے, وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں تک فوجیں آ سکتی ہیں. وہ ایک خرابے کے اندر, ایک پرانے سے مکان کے اندر, کھنڈر کے اندر چھپا ہوا لیٹا تھا, اور لکھا ہوا یہ کہ صرف اس وقت انڈر ویئر پہنا ہوا تھا. اس نے جیسے ہی سنا کہ فوجوں کے گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے, اپنے غلام سے کہا باہر نکل کے دیکھ, ایسا لگ رہا ہے فوجی گھوڑے آ رہے ہیں. غلام نکلا دیکھنے کے لیے, جا کے اس نے دیکھا, واپس آیا تو آقا غائب. ارے کہاں چلا گیا. زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا, ابھی تو یہی تھا, گیا تو کہاں گیا. اب یہ تلاش کرتے ہوئے چلے, اتنے میں عبداللہ ابن کامل آ گئے اپنے سپاہیوں کے ساتھ. کہاں گیا. کہا حضور میں نے تو یہیں پہ چھوڑا تھا, نہ جانے کہاں چلا گیا. اچھا, وہ بھی واقف تھے فطرت سے, اس لیے کہ دیکھ چکے تھے یہ وقت پڑنے پر انسانی فضلے کے اندر بھی چھپ سکتے ہیں. انہوں نے باہر نکلے, دیکھنا شروع کیا, دور دور تک کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے, ایک درخت کھڑا ہوا ہے. سپاہیوں کو آنکھوں میں اشارہ کیا, اس درخت کے چاروں طرف حلقہ تنگ کرو. جب چاروں طرف حلقہ پڑ گیا تو ایک مرتبہ تلوار نکال کے اوپر دیکھا, پتوں میں چھپا ہوا بیٹھا ہے. کہا جائیے نیچے. اترا نیچے, کہنے لگا ذرا میں
لباس تو پہن لوں؟ کہا تم نے تو پہلے ہی بے حیائی کا لباس پہنا ہوا ہے، اب لباس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس طرح سے اس کو گرفتار کر کے لے کے آئے اور اس کا سر کاٹ کر یہ پہلی قسم مختار کی پوری ہوئی۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ حضرات یہ ایک گاڑی ہے دبئی نمبر کی 74308 74308، یہ ذرا راستہ بلاک کر رہی ہے، مہربانی کر کے اس کو ہٹا لیں وہاں سے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو ایک سر تو آ گیا، اب دوسرا ہے عمر بن سعد کا سر۔ اس نے لی ہوئی ہے مہلت امان نامہ لکھوا رکھا ہے۔ بس ایک دن جناب مختار نے اپنے دربار میں اعلان کیا، بس مختصر اس لیے کہ مجھے آگے بھی بڑھنا ہے، اعلان کیا اپنے دربار میں کہ کل میں اسے قتل کروں گا جس کے پیر بڑے بڑے ہیں، گردن چھوٹی ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، پیشانی تنگ ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، اور اسے قتل کرنے سے روح رسول شاد ہوگی، شہزادی کا دل خوش ہوگا اور مومنین عید منائیں گے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ محمد۔ تو کل میں اسے قتل کروں گا، مومنین عید منائیں گے، رسول خوش ہوں گے اور قلب زہرا شاد ہو جائے گا، نہ کسی کا نام نہ کوئی اور نشان۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً پہنچے عمر سعد کے گھر میں اور کہا کہ غضب ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ مختار کا ارادہ کل تجھے قتل کرنے کا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ وہ اپنی امان کا پاس لحاظ نہیں کرے گا؟ اس نے تو امان لکھ کے دے رکھی ہے۔ کہا بھئی یہ سب تو مجھے پتا نہیں، لیکن یہ اعلان کیا اس نے، یہ اعلان کیا اس نے۔ اچھا، اب صاحب کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی کھڑا ہو رہا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، ایک چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ آخر اس نے طے کیا میں رات میں چپ چاپ فرار کر جاؤں گا یہاں سے، اس لیے کہ شہر سے نکل گیا تو پھر ہاتھ نہیں آ پاؤں گا۔ اور اس نے اپنے خاص غلام کو بلایا جو گائیڈ بھی تھا وہاں کا، وہ رات میں مجھے کسی ایسے راستے سے نکال دے کہ جہاں پہ پہرے نہ لگے ہوئے ہوں۔ اب ایسا تو کوئی راستہ تھا نہیں کہ جہاں پہرے نہ ہوں، لیکن اس نے بھی دیکھا کہ انعام مل رہا ہے بہت زیادہ۔ اس نے کہا پکڑا گیا تو اچھا ہے، مجھے تو انعام مل جائے کم سے کم۔ اس نے کہا ہاں میں ایسے راستے سے آپ کو رات میں لے کے چلوں گا۔ بات طے ہو گئی، رات کے دوسرے پہر یہ آ گئے اور یہ خاموشی سے ناقے پہ بٹھا کے اس کو لے کے چلا، مگر شرط یہ تھی سرحد کے باہر چھوڑ کے میں واپس آ جاؤں گا، اس کے بعد میری ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا بات ٹھیک ہے؟ اب یہ جا رہا ہے رات کی تاریکی میں، سمجھ یہ رہے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن دو آنکھیں برابر دیکھ رہی ہیں، اب ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے، خاموش دیکھتے رہو۔ کس کی آنکھیں جانتے ہیں؟ عبداللہ ابن کامل، کوتوالے شہر کا۔ نکل جانے دو تاکہ اخلاقی طور پر بھی کوئی بندش نہ رہے۔ یہ اس سرحد پہ لے کے پہنچا، وہاں پہ کوئی پہرا ہی نہیں آج خلاف معمول، یہ آرام سے نکل گیا۔ انہوں نے اطلاع پہنچا دی مختار کو کہ وہ شہر سے نکل گیا۔ کہا چلے جانے دو، جائے گا کہاں؟ اس لیے کہ اس کے گلے میں جو رسی پڑی ہوئی ہے اس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے اطمینان۔ نکل گیا، ناقہ لے کے بڑھتا چلا جا رہا ہے، نہ جانے کہاں جا کے اسے نیند آ گئی۔ اسے نیند آ گئی اور جب صبح آنکھ کھلی تو اپنے گھر کے سامنے ناقہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ سویا اور ناقہ واپس مڑ کے پھر شہر کے اندر لے آیا۔ گھر کے سامنے اب دیکھا ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جلدی گھر کے اندر گھس گیا۔ اس غلام کو بلایا کہ کسی کو اطلاع نہ کرنا کہ میں رات میں باہر گیا تھا۔
اس لیے کہ میں تو نکل گیا تھا، یہ ناقہ رات میں لے آیا، میں سو گیا. اس نے کہا نہیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا. لیکن اسے اطلاع ملی کہ مختار کو پتہ چل چکا ہے. تو اب اپنی بیوی کے پاس آیا مختار کی زوجہ، اور ان کی آگے خوشامدیں کرنی شروع کی. مختار کی بہن اپنی زوجہ اس کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا دیکھ کسی طرح اپنے بھائی کو راضی کر لے اور میری جان بخشوا دے. اس نے کہا میرا بھائی تو پہلے ہی تیری وجہ سے خفا ہے. تو اب لفظ یہ ہے کہ لٹرلی یہ پیروں کے اندر گر گیا اور اس نے پیر پکڑ لیے کہ خدا را میری جان بچا. وہ مجبور ہوئی اور مجبور ہو کے دارالامارہ میں آئی جناب مختار کے پاس. مختار نے جیسے ہی دیکھا کہ بہن آ رہی ہے تو ایک مرتبہ رخ پھرا کے بیٹھ گئے دوسری طرف. وہ ادھر سے ادھر آ کے کھڑی ہو گئی، سلام کیا تو ایک مرتبہ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. وہ کہا کہ میں کیا کہوں کہ تو میری بہن ہو کر، ابو عبیدہ ثقفی کی بیٹی ہو کر سفارش لے کے آئی ہے. کہا بھائی جو خون تیری رگوں میں ہے وہی میری رگوں میں بھی ہے. میں سفارش لے کے نہیں آئی، میں تو یہ بتا کے آئی ہوں، یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ سانپ کے ساتھ سپولے کو بھی نہ چھوڑنا. غور کیجیے، یہ ہے محبت اہل بیت. یہ ہے محبت اہل بیت. یہ محبت اہل بیت کہیں سے ملتی نہیں ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. علی کی محبت ہے یہ. علی کا نام ایسی زبان پر نہیں آتا. اس نام کے زبان پہ آنے کے لیے بدن کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. غور کریں کہ کر رہا ہوں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. یہی تو آ کر کہہ رہی ہے کہ بھائی جو خون تیری رگوں میں وہی تو میری رگوں میں بھی ہے. اسی لیے کہا گیا علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں لوگوں تقیہ غیر ممکن ہے. ہر چیز میں تقیہ ہو سکتا ہے، علی کے ذکر میں لوگوں تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. بس ایک مرتبہ حکم دیا عبداللہ ابن کامل کو کہ جاؤ گرفتار کر کے لے کے آؤ، اور اگر ذرا سا بھی خطرہ محسوس کرو تو وہیں پر قتل کر دینا، سر لے کے میرے پاس آنا. یہ بات سنی تو ایک مرتبہ جناب مختار کی بہن نے آواز دے کے کہا اپنے سپاہیوں سے ایک بات بتا دیجئے، اگر وہ یہ کہے کہ ذرا میں اپنا جبہ اٹھا لوں تو یہ کوڈ ورڈ ہے، جبے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی تلوار نکالے گا، اس کا خیال رکھیں.
اس لیے کہ کیا فائدہ، ایک آدھ حملہ ہو جائے، آپ کا کوئی سپاہی زخمی ہو جائے، بغیر کسی کے زخمائے ہوئے قتل ہونا چاہیے اس کا. کہا بہتر اب یہ پہنچے، جا کے دق الباب کیا، ڈرتے ڈرتے اسی نے دروازہ کھولا. کہا کیا ہوا؟ کہا چلو امیر نے بلایا ہے. کہا ذرا میں اپنا جبہ لے لوں. کہا جبہ وبہ اب تم رہنے دو، ہنسنے ہنسانے کا موقع ہے نا، اس لیے ذرا صلوات پڑھے محمد والے. اس نے جھپٹ کے تلوار اٹھانا چاہا اور جناب عبداللہ ابن کامل نے آگے بڑھ کے اس کے سر و تن میں جدائی کر دی. صلوات بلند پڑھے محمد والے. سر لا کے رکھا، دیکھ کے جناب مختار بہت خوش ہوئے، دیکھے جا رہے ہیں اور مسکرائے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں اس کے بیٹے کو بھی بلاؤ، حفظ اس کا نام ہے. سر رکھا ہوا ہے، اچانک بلایا گیا، اچانک وہ دربار میں داخل ہوا، اسے امید نہیں تھی، دیکھا سامنے باپ کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، تو ایک مرتبہ چیخ کے کہنے لگا ہائے تمہارے بغیر دنیا تاریک ہے. تو مختار نے بھی مسکرا کے کہا اس کے بغیر رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم ابھی تیری دنیا کو بھی روشن کیے دیتے ہیں، تو بھی وہیں پہنچ جا جہاں پہ یہ ہے. اور تلوار لے کر چاہتے تھے ابراہیم کہ میں آگے بڑھوں، کا نہیں نہیں تم رہنے دو، اس لیے کہ کم سے کم میں اپنے مولا سے یہ کہہ سکوں کہ میں نے ماموں ہوتے ہوئے آپ کی محبت میں اپنے بھانجے کا سر اپنے ہاتھ سے کاٹا تھا. آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ سے سر کاٹ دیا اور طویل سجدہ شکر ادا کر کے کہا کہ پالنے والے یہ عمر سعد کا سر بدلہ ہے سر امام حسین کا، اور اس کے بیٹے کا سر بدلہ ہے حضرت علی اکبر کے سر کا، اگرچہ واقعی بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا سر تھی ایک سر کی اور تلاش ہے جس کے لیے بڑی تگودو ہوئی ظاہر ہے کہ اس کی اگر میں بات کروں گا تو وہ تو کئی مجلسوں کا تذکرہ ہے، مگر 35,000 کا لشکر لے کے وہ آیا تھا اور جناب ابراہیم کے پاس، ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس 4,000 کا لشکر تھا. 4,000 کے لشکر کی 35,000 سے جنگ ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اسے 1,00,000 کا لشکر اور کیپٹل سے منگانا پڑا. وہ 1,00,000 کا 4,000 مقابلہ کر رہے ہیں، وہ 1,00,000 کا لشکر جب آیا تو اس میں سے 50,000 قتل ہو گئے اور 50,000 فرار ہو گئے. 50,000 قتل ہو گئے، 50,000 فرار ہو گئے. مگر یہ نہیں معلوم ہو پا رہا تھا کہ ابن زیاد قتل ہوا یا فرار ہو گیا. بہت تلاش کی گئی، یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا. آخر ایک اطلاع لانے والے نے اطلاع دی، ایک مخبر نے آ کے بتایا کہ فرات کے کنارے ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کے اندر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. مشک کی خوشبو، بہت زیادہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. تلاش کرتے ہوئے ابراہیم آئے اور جب پلٹ کے دیکھا تو وہ اسی ملعون کی لاش تھی. اب آپ حیرت میں کہ مشک کی خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ میں نے عرض کیا تھا، صرف یاد دلانے کے لیے بتاتا ہوں. مشک کی خوشبو اس لیے آ رہی تھی کہ جب سر سید الشہداء اس کے سامنے لایا گیا تھا تو اس ملعون نے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے گستاخانہ جملے کہے تھے، جس کے نتیجے میں کٹے ہوئے سر سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا تھا جو اس کی ران میں سوراخ کرتا ہوا نیچے سے نکل گیا تھا، جس کے نتیجے میں اتنا ایسا ناسور پیدا ہوا تھا جس سے اتنی بدبو اٹھتی تھی، اتنا تعفن ہوتا تھا کہ اس کے پاس کسی کا کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا تھا. لہذا اس زخم کی بدبو کو چھپانے کے لیے ہر وقت اپنی ران کے اوپر مشک باندھ کے رکھتا تھا. بھائی کیا کہنے. دیکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے یہ ذکر علی میں دوہری تاثیر کیوں ہے؟ کسی کا چہرہ کھل جاتا ہے، کسی کا رنگ اڑ جاتا ہے. میں نے کہا یہ اسی طرح ہے جس طرح خون حسین میں دوہری تاثیر ہے. اگر یہودی کی بیٹی کے جسم پہ کچرا گر جائے تو اس کا مرض جاتا رہتا ہے، اور اگر ابن زیاد کا کچرا گر جائے تو تیر بن کے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ محبت جسے ہے اس کا چہرے کا رنگ خود بخود کھل جائے گا. یہ خون کی تاثیر ہے، چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
طویل سجدے کیے، شکر خدا ادا کیا، اور اس کے بعد ان تینوں سروں کو ایک تھیلی کے اندر مہر بند کر کے دوسری تھیلی کے اندر 30,000 درہم یا اس سے کچھ زیادہ رقم، مختلف روایات ہیں، یہ کر کے امام کی خدمت میں مدینے روانہ کی۔ جب مدینے قاصد پہنچا تو امام اس وقت مدینے میں نہیں تھے بلکہ مکے کے اندر تھے۔ یہ تینوں سر اور یہ رقم حضرت محمد حنفیہ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ امام اس وقت مکے میں تھے، اور امام کا یہ آج کی تاریخ کی ہسٹری میں نے آپ کو سنائی۔ امام کا طریقہ یہ تھا کہ طلوع فجر تک خانہ کعبہ میں رہتے تھے، حرم میں عبادات کرتے رہتے تھے، اور اس کے بعد امام کا ایک دسترخوان لگتا تھا جو مشہور تھا اس شیرینی کی وجہ سے، کہ جو امام کہ دسترخوان کے اوپر لائی جاتی تھی، اور اس شیرینی کو کھانے کی وجہ سے بہت سے امام کے اصحاب تھے، اپنے بھی تھے اور غیر بھی تھے، وہ سب جمع رہتے تھے، اس لیے کہ بڑا مشہور تھا امام کا دسترخوان، اور اس کے اوپر پائی جانے والی وہ سویٹ ڈش، اس کی وجہ سے لوگ آتے تھے۔ لوگ جمع ہیں، آج سب موجود ہیں، اور امام بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں آ چکی، لوگ منتظر ہیں کہ امام لقمہ توڑیں تو ہم بھی لقمہ توڑیں، مگر امام ٹھہرے ہوئے ہیں، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں آیا، وہ ابھی تک نہیں آیا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اصحاب حیران ہیں، کہا مولا دیر کیوں کر رہے ہیں؟ سب لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ کہا ٹھہر جاؤ، کہ اتنے میں امام نے دیکھا، دق الباب ہوا، دروازے سے قاصد داخل ہوا، اس کے ایک ہاتھ کے اندر، ایک سینی کے اندر 3 سر کٹے ہوئے رکھے تھے۔ امام نے ان سروں کو دیکھا، فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، وہ کہا پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی جلدی میری دعا کو قبول کر لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دسترخوان سجا ہوا ہے، امام سجدہ کر رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھایا، ایک مرتبہ صاحب آگے بڑھے، کہ مولا آپ نے کون سی دعا کا ذکر کیا کہ اتنی جلدی اللہ نے میری دعا کو قبول کر دیا؟ تو ایک مرتبہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ جب میرے بابا کا کٹا ہوا سر اس ملعون عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تھا تو یہ اس وقت دسترخوان پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، اور جب سر اس کے سامنے پیش کیا گیا، اسیر بہو کے ہم پہنچے تو اس نے کہہ دیا جیسے کوئی اہمیت ہی نہ ہو، ہاں رکھ دو ابھی کھانا کھا لوں اس کے بعد دیکھوں گا۔ کہ اس وقت میں نے بد دعا کی تھی، پالنے والے مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں اس کا کٹا ہوا سر نہ دیکھ لوں، اور اس کا سر بھی اس وقت میرے سامنے پہنچے کہ جب میں دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ نے اتنی جلدی میری دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائے کہ پالنے والے جزائے خیر دینا مختار کو کہ اس نے ہمارے روتے ہوئے چہروں کے اوپر ہماری برستی ہوئی آنکھوں کو آج مسکراہٹ عطا کر دی۔ اور یہ کہہ کے امام مسکرانے لگے۔ جو غیر لوگ بیٹھے ہوئے انہیں سروں سے کیا لینا، ان کا مطلب تو شیرینی سے ہے، وہ کہتے ہیں ارے فرزند رسول یہ میٹھا کھائیے نا۔ تو امام نے ایک مرتبہ پھر اسی منظر کو دیکھا، ان کٹے ہوئے سروں کو، اور ایک مرتبہ کہا کیا کوئی شیرینی اس منظر سے زیادہ لذت دینے والی بھی ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد امام نے پیغام دیا، پیغام بھیجا، جاؤ آج رسول کی بیٹیوں سے کہہ دو، آج اہل حرم میں یہ اطلاع کر دو کہ آج سے سوگ بڑھایا جائے گا، سب سیاہ لباس اتار دیں، اچھے قیمتی لباس زیب تن کریں، سروں کے اندر تیل لگائیں، آج ہمارے گھر میں چولہا روشن ہوگا، اس لیے کہ آج ہم سوگ کے بڑھائے جانے کا اعلان کرتے ہیں۔ امام مسکرائے ہوں اور سیدہ نہ مسکرائی ہو، اتنی بڑی خوشی کے اوپر شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئی ہو، تو شہزادی چونکہ آج مسکرائی ہے لہذا آج کی تاریخ کو عید زہرا قرار دیا گیا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد۔
بس اب جلدی جلدی آپ کی خدمت میں معروضات اپنے پیش کر دوں. عزیزو، یہ پہلی وجہ ہے آج کے دن کو اس انداز سے منانے کی. اور دوسرا سبب، انتقام شہداء تو ابھی باقی ہے. مختار نے انتقام کہاں لیا؟ انتقام پورا تھوڑی ہوا ہے، اس لیے کہ یزید چھوٹ گیا. حضرت زید شہید کہاں انتقام لے پائے؟ لہذا دوسری وجہ شہزادی کے مسکرانے کی یہ ہے کہ آج کے دن حقیقی منتقم خون حسین مسند امامت پہ جلوہ افروز ہوئے. رسول کی دستار اور علی کی ذوالفقار کا وارث آج مسند امامت کے اوپر آیا. لہذا شہزادی مسکرائی کہ ہاں اب انتقام لیا جائے گا، اس لیے کہ میرا وہ بیٹا مسند امامت پہ آ گیا ہے جو میرے اوپر ہونے والے ایک ایک ظلم کا انتقام لے گا. یزید نے بعد میں ظلم کیا، ظلم کی ایک داستان ہے. اس ہر مجرم سے، اس ہر ظالم سے انتقام لینا امام کی ذمہ داری ہے، امام کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ امام کے ذریعے سے پورا ہونا ہے. لہذا شہزادی مسکرائی. آج جشن ہے تاج پوشی کا اس سلطان کی کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، جس کی وجہ سے کائنات میں رونق ہے، جس کی وجہ سے یہاں روشنیاں ہیں، دریاؤں میں روانی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں. جس سلطان کی بقا کی وجہ سے، جس کے پردے میں موجود ہونے کی وجہ سے آج اس کی تاج پوشی کا جشن ہے، جس کے لیے قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. آج اجازت دی جاتی ہے انہیں قتل کرنے کی، تلوار اٹھانے کی کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا. بظاہر اس آیت کا تعلق رسول اکرم سے ہے کہ پیغمبر کو اجازت ملی جنگ بدر کے اندر کہ اب آپ تلوار اٹھائیں اور مقابلہ کریں. لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حقیقی مصداق ہمارا قائم ہے، اور اس آیت کے اندر جو اجازت دی جا رہی ہے وہ اجازت اصل میں خون شہداء کا انتقام لینے کی ہے. کہ آج مظلوموں کو اجازت ہے، جو کربلا میں مظلوم تھے آج انہیں اجازت ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں. اس آیت کا حقیقی مصداق وہ کائنات کا امام کہ جس کی وجہ سے میں نے عرض کیا یہ ساری رونقیں ہیں، یہ ساری برکتیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، جس کی دعاؤں کی وجہ سے بلائیں آتے آتے ہمارے اوپر سے ٹل جاتی ہیں. آج اس کی تاج پوشی کا جشن ہے. بلکہ اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو آج کا جشن سنت ہے غدیر کے جشن کی. نہیں، میرے جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا. آج کا جشن تکملہ ہے جشن غدیر کا. اس لیے کہ جب غدیر کا جشن ہوا تو آیت موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن اس سے پہلے آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر اس دین سے مایوس ہو گئے. آج کے دن کافر اس دین سے مایوس ہو گئے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بظاہر اس آیت کا تعلق پہلے امام سے ہے، لیکن حقیقتاً اس آیت کا تعلق بھی ہمارے آخری وارث سے ہے. اس کا ایک مصداق آ چکا، ایک مصداق اس وقت آئے گا کہ جو آج بڑی ترقیاں کر رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آفتاب کے اوپر تنابیں ڈال دی، ہم نے ستاروں کو جھکنے پہ مجبور کر دیا، ہم چاہیں تو دریاؤں کا رخ موڑ دیں، ہم چاہیں تو زمین کے تنابوں کو ہلا کے رکھ دیں. جو آج یہ سمجھ رہے ہیں اس دن جب وہ امام اپنے ہاتھ میں انتظام لے لے گا،
اس دن وہ سب مایوس ہو جائیں گے، وہ مایوس ہو جائیں گے، ان کی مایوسی کا وہ دن ہوگا۔ ایک مرتبہ وہ مایوس ہو چکے۔ بھائی عجیب بات ہے، کب مایوس ہوئے؟ کہ جب پیغمبر نے غدیر کا جشن منعقد کیا، جب تاج پوشی امیر المومنین کا جشن ہوا، اس سے پہلے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ بھائی عجیب بات ہے، انہیں تو بڑا پہلے مایوس ہو جانا چاہیے تھا، مگر آپ دیکھیں کیوں مایوس نہیں ہوا کافر اس سے پہلے؟ آج غدیر کے دن کافر مایوس ہوا، بالکل آخری دن کہ جب ساری چیزیں مکمل ہو گئی، اس سے پہلے کیوں مایوس نہیں ہو رہا؟ کافر کو تو بہت پہلے مایوس ہو جانا چاہیے تھا۔ نبی نے دعویٰ کیا، یہ مایوس نہیں ہوا۔ شاب ابو طالب میں بائیکاٹ کر کے رکھا گیا، اس کے بعد بھی دین جاری رہا، یہ مایوس نہیں ہوا۔ ابو طالب کی حمایت ملی، یہ مایوس نہیں ہوا۔ خدیجہ کی دولت آئی، یہ مایوس نہیں ہوا۔ تمام اس کے اسکیمیں فیل ہوتی جا رہی ہیں، سازشیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں، مگر یہ مایوس نہیں ہو رہا۔ شب ہجرت قتل نہ کر سکا، مایوس نہیں ہوا۔ بدر میں شکست کھائی، مایوس نہیں ہوا۔ احد کے اندر ہزیمت اٹھائی، مایوس نہیں ہوا۔ خندق میں بن عبدوت کا قتل ہوا، مایوس نہیں ہوا۔ خیبر میں مرحبا انتا مارے گئے، مایوس نہیں ہوا۔ کتنا ڈھیٹ ہے کافر، کتنا بے حس ہے کافر، قدم قدم کے اوپر، قدم قدم کے اوپر ناکامی، مایوسی، مگر مایوسی نہیں ہو رہا ہے۔ فتح مکہ ہو گئی، مایوس نہیں ہوا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میں نے کیا کہہ دیا، یہ ابھی تک مایوس نہیں ہوا۔ یہاں تو ذرا ذرا سی بات میں مومن مایوس ہو جاتا ہے، اور اتنا مایوس ہوتا ہے ذرا دعا قبول نہ ہو، مایوس۔ ارے صاحب میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یہ کیا کریں گے دعا قبول نہ ہونے؟ نہیں بیٹا پڑھنے دو ذرا سا، بیٹا وقت کم ہے، بات چلنے دو، ایک منٹ کا بس صلوات مل کے پڑھتے ہیں۔ اب غور کر رہے ہیں، اسے مایوس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مومن ذرا بات میں بھائی دعا کے لیے کسی سے درخواست کرے کہ آپ دعا کر دیے، اچھا ہے، لیکن سن ہی نہیں رہا ہماری۔ اب وہ نہیں سن رہا تو یہ کیا کریں گے؟ کس کی شکایت کس سے کر رہا ہے نہیں غور کیا میں نے کیا کہہ دیا؟ وہ بھی تو یہی کرتے تھے، رسول کی بزم سے نکلے، ماذا قالا، کیا کہہ رہے تھے؟ تم بہرے ہو گئے تھے کیا؟ رسول کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ باہر آگے پوچھ رہے ہیں کیا کہہ رہے؟ کوئی روایت نہیں ہے، قرآن سنا رہا ہوں، آپ قبلہ یہاں موجود ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ یہ بھی تو شکایت کا لہجہ تھا نا، کہ رسول کیا کہہ رہے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو کبھی اللہ کی شکایت بندے سے کرتا ہے، کبھی رسول کی شکایت صحابی سے کرتا ہے، کبھی امام کی شکایت ماننے والے سے کرتا ہے۔ یہ علی ہیں تو بہت اچھے مگر سخت بہت ہیں، تو علی سخت ہیں تو یہ کہ نرم کر لیں گے؟ اس لیے کس چیز میں سخت ہیں؟ انہی کے اوپر تو سخت ہیں کہ جو دین کے معاملے میں بیجا نرمی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یعنی غور کیا میں نے کیا عرض کر دیا ہے، تو یہ کیا کر لیں گے اس میں؟ اور وہ چیز آج تک چلی آ رہی ہے، کہنے لگے یہ مولانا پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی پڑھا مولانا نے ہے، آپ کی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو باہر کھڑے ہو کے تبصرہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب تک پڑھنے والا موجود ہے اس وقت تک کوئی سوال یاد نہیں آئے گا۔ نہیں غور کیا میں نے کیا کر دیا؟ اور جب یہ چلے گئے دوسرے آ گئے، آپ سے پہلے جو پڑھ رہے تھے نا وہ ایسی چیزیں، ارے بھائی انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیا آپ نے؟ تو یہ پرانا مزاج ہے، جب اللہ کی شکایت بندے سے کر سکتا ہے، بھائی پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، دیکھیے وہ معصوم نہیں ہے، بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے، اور ساری خطاؤں سے پاک صرف معصوم ہوتا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے پڑھنے والے سے بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ اگر مخلص ہیں اس کی غلطی کی طرف اس کو متوجہ کر دیجئے، بھائی آپ سے یہ غلطی ہو گئی،
اور اسے بھی یہ چاہیے کہ اگر غلطی ہو گئی تو سر جھکا کے کہے بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے متوجہ کر دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے غلط نہ پڑھا ہو، آپ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد غلط نہ ہو لیکن بیان کرنے میں لفظوں کا انتخاب صحیح نہ ہوا ہو، لہذا مفہوم دوسرا نکل گیا ہو. ایسے میں باہر جا کے تبصرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اسی سے پوچھئے جو موجود ہے، بعد والے سے بھی نہ پوچھئے. جو بعد میں آیا اسے بیچارے کو کیا معلوم پہلا والا جو پڑھ کے گیا وہ کیا موضوع تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ یہ کسی کا علم کسی سے کم ہے، لیکن جو جس سبجیکٹ کی تیاری کر کے آتا ہے وہ اسی پر تو جواب دے سکتا ہے. اب مجھ سے پہلے جو دوسرے سبجیکٹ پہ کوئی پڑھ گیا، آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی میرا اس پر مطالعہ نہیں، میں کیا بتا دوں آپ کو. تو سوال آنے چاہیے. اور یہ تو ہوتا ہے عام طور پہ جسے مجلس پسند آئی وہ آئے گا، صاحب بہت اچھی مجلس پڑھی، بڑا اچھا آپ نے بات کہی. لیکن جسے پسند نہیں آئی وہ کبھی نہیں آئے گا یہ بتانے کے لیے. اچھا آئے گا اگر تو لہجہ ایسا ہوگا کہ گویا آپ جو ہے میرے خادم ہیں، جواب دیجئے مجھے اس بات کا. ذرا لہجہ نرم کر کے ایک مومن کی طرح آ کے پوچھئے تو صحیح کہ بات کیا ہے. ادھر ادھر بات کرنے سے فائدہ نہیں. یہ مایوسی کی علامت ہے، یہ قوم کی مایوسی کی علامت ہے. پہلے سے قوم مایوس چلی آ رہی ہے، اتنا شکوہ کرتی ہے کہ اللہ سے شکوہ کر بیٹھتی ہے، اور ایسا شکوہ کرتی ہے کہ اقبال کو شکوہ لکھنا پڑا. اور انہوں نے کہا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اتنا مایوس ہے مسلمان. بس کافر مایوس نہیں ہے. شب ہجرت سے لے کر، شب ہجرت کی ناکامی سے لے کر فتح مکہ کی نبی کی کامیابی اور اپنی ناکامی تک کبھی بھی مایوس نہیں ہوا. کیوں مایوس نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو کافروں نے بیٹھ کے ایک جگہ میٹنگ کی، اب اسلام کے سامنے ڈھیر ہو جاؤ، اب مخالفت کا کوئی فائدہ نہیں، ہم سامنے رہ کے کچھ نہیں کر سکتے. بظاہر کلمہ پڑھ لو، اسلام کی نقاب پہن لو، مگر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ نبی ہمیشہ میدان جنگ میں کھڑے رہتے ہیں. کب تک جنگ کرتے رہیں گے؟ کسی نہ کسی دن. سورہ منافقون موجود ہے کہ نہیں؟ اگر میرے جملے پہ اعتراض ہو تو پہلے قرآن سے سورہ منافقون نکال دیجئے، اس کے بعد مجھے روکیے گا تو میں نہ پڑھوں گا. تو انہوں نے کہا ایسا کریں گے، پیغمبر تو ایک دن خود ہی، اور نہیں تو ہم وادی عقبہ میں ناقے کو دھکیل کر. ارے کیا سن رہے ہیں؟ غور کرتا ہے. تو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد چلے جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا، شریعت سمٹ جائے گی، تحریک مٹ جائے گی. لہذا آخری لمحے تک مایوس نہیں تھا. اسے معلوم تھا اگر محمد نہ رہے، دین ختم، تحریک ختم، ہمارا بگڑا کیا ہے؟ ہم نے بتوں کو توڑا تھوڑا ہی ہے، وہ تو علی نے توڑ دیا. ہم نے نہ توڑا ہے نہ چھوڑا ہے. نبی یہاں سے وہاں جائیں گے، ہم یو ٹرن لے، تیز تیز چل. غور کر رہے ہیں، مسکرانے کا دن ہے نا. تو مایوس نہیں تھا کافر، اس لیے سمجھ رہا تھا نبی چلے جائیں گے، تحریک مٹ جائے گی. لیکن جب غدیر کا منبر سجا اور اس نے بوڑھے محمد کے ہاتھوں پر جوان محمد کو دیکھا، تب اس کی سمجھ میں آیا کہ محمد کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک پردے سے چلا جاتا ہے، دوسرا پردے پہ آ جاتا.
مایوس ہو گیا اب ہماری کچھ چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو نبی جا رہے ہیں۔ تو آفتاب رسالت کے جانے سے پہلے ہی ماہتاب امامت نکل آیا، رحلِ رسالت پہ قرآن امامت کھل گیا۔ تو وہ مایوس ہو گیا، مایوس رہا 11ویں محمد تک، لیکن 11ویں محمد کے بعد اس نے یہ مشہور کر دیا کہ اب نسل محمد منقطع ہو گئی، لہذا وہ پھر پر امید ہو گیا۔ اب سمجھیے آیت کا مطلب، وہ پھر پر امید ہو گیا اور اس نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا اب محمد کہاں ہے، مٹا دو ان کے دین کو، ختم کر دو، اور سازشیں کرنی شروع کر دی۔ لیکن جب پھر غدیر کا ممبر نہ صحیح، خانہ کعبہ کے پاس جب وہ آئے گا کہ جس کے جد کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی، اور دیکھے گا کافر ارے ہم تو سمجھے تھے محمد چلے گئے، یہ تو پھر آ گئے، تو اس دن کافر دائمی مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق ویسے غدیر ہے مگر حقیقی مصداق ہمارے قائم کے ظہور کے بعد ظاہر ہوگا۔ صلوات پر محمد وعلم۔ اب کیا کیا کیفیات ہوں گی اور کس طرح کافر مایوس ہوگا، یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سلسلہ یہاں سے آگے بڑھے گا، مل کے سب ایک مرتبہ ہم دعا کر لیں، اور دعا اس انداز سے کریں کہ اے منتقم ظہور امام زمان دکھا، اے منتقم ظہور امام زمان دکھا، اب دم لبوں پہ ہے در امن و اما دکھا، آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جاں دکھا، پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، اور دشمن رہے نہ کوئی، دشمن رہے نہ کوئی شہ مشرقین کا، اس روز سیاہ سوگ بڑھائیں حسین۔ آئیے مل کے سب ایک مرتبہ دعا کریں۔ بار الہا، اور دعا سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ابھی آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں، شعراء کرام آج کی محفل کی مناسبت سے نذرانہ عقیدت بارگاہ معصوم میں پیش کریں گے، ہم سب بیٹھ کے انشاءاللہ سنیں گے اور امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کریں گے۔ آئیے سب مل کے دعا کریں۔ بار الہا، آج کے اس جشن کا صدقہ جو سلطان کائنات کی تاج پوشی کا جشن ہے، جب کوئی بڑا بادشاہ، بڑا سلطان، اس کی تاج پوشی کا دن آتا ہے تو قید خانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے اور رعایا کے اندر انعام و اکرام تقسیم کیا جاتا ہے۔ پالنے والے، آج کائنات کے سب سے بڑے سلطان کی تاج پوشی کا دن ہے۔ بار الہا ہمیں ہمارے گناہوں کی قید سے آزاد کر دے، معبود ہمارے اوپر انعام و اکرام کی بارش فرما، ہماری حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی عطا کے مطابق۔ ہماری حیثیت کیا ہے معبود؟ ہم جتنا بھی مانگیں، کیا مانگ سکتے ہیں؟ ہم آج کچھ نہیں مانگیں گے معبود، ہمیں اپنی زبان سے کچھ نہیں مانگتے، بس اتنا مانگتے ہیں ہمیں اولاد فاطمہ کا صدقہ دے دے۔ بار الہا جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے۔ خصوصاً ایک برادر مومن نے آج درخواست کی تھی کہ وہ بے انتہا مقروض ہیں، پالنے والے تجھے واسطہ آج کے اس مقدس جشن کا، واسطہ مسیحا دوراں کا کہ انہیں مقروض، ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے اور انہیں قرض کے بوجھ سے آزاد کر دے۔ بار الہا جتنے بے اولاد اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ معبود جلد سے جلد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں سرکار کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا